ہے کہ یہ جہنم میں جائے گی۔ یہ اتنی زیادہ بری تھی کہ اسے ایک لقب دیا گیا، جہنم کی ماں۔ جمیل کا اصل نام عروہ بنت حرب تھا اور وہ ابو سفیان کی بہن تھی۔ اس کی شادی ابو لہب سے ہوئی جو مکہ کے سب سے طاقتور اور امیر آدمیوں میں سے تھا۔ دونوں اپنے مال اور رتبے پر غرور کرتے تھے، لیکن دلوں میں حسد اور نفرت بھری ہوئی تھی، خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے ابو لہب اور جمیل نے آپ کا مذاق اڑایا۔ ابو لہب نے کہا، تیرا ناش ہو اے محمد، اور جمیل نے اپنی زبان سے ایسی آگ بھڑکائی کہ مکہ کے لوگوں میں اسلام کے خلاف زہر پھیل گیا۔ ہر روز صبح وہ عورت کانٹے اور لکڑیاں اٹھا کر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں پھینکا کرتی تھی تاکہ وہ آپ کو چوٹ لگے۔ دن کے وقت وہ بازاروں میں اسلام کے بارے میں جھوٹ پھیلاتی اور رات کو لوگوں کے درمیان فتنہ اور بدگمانی پیدا کرتی۔ اس کی زبان تلوار سے بھی تیز جو کسی کے ایمان کو چیر دیتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی مکہ کا آدمی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام کا پیغام سننے جاتا، جمیل اس کے گھر جا کر اس کی عورت اور بچوں کو گمراہ کر دیتی۔ تمہارے شوہر محمد کے جادو میں آ گئے ہیں، ایسے الفاظ سے وہ گھروں میں فساد پھیلاتی اور لوگوں کے دلوں میں شک اور نفرت ڈالتی۔ اس سے زیادہ ذلت کا کام اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک عورت اپنی پوری زندگی صرف نفرت پھیلانے میں لگا دے۔ جب سورہ اللقب نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے انجام کا فیصلہ سنا دیا تو جمیل غصے میں پتھر اٹھا کر چلاتی ہوئی نکلی، میں محمد کو ڈھونڈ رہی ہوں، اس نے میرے اور میرے شوہر کی برائی کی ہے۔ لیکن جب وہ مسجد الحرم پہنچی، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جمیل کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ وہ آپ کے سامنے سے گزر گئی مگر وہ آپ کو دیکھ نہ سکی۔ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حیران ہو کر کہا، یا رسول اللہ، یہ تو آپ کے سامنے سے گزر گئی مگر آپ کو دیکھا ہی نہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے اس کے اور میرے درمیان پردہ ڈال دیا ہے۔ اس طرح اللہ نے اپنے رسول کو اپنی حفاظت میں رکھا اور جمیل اپنی نفرت میں اندھی ہو کر واپس چلی گئی۔ آخرکار جب ابو لہب نے بدر کے بعد اسلامی فتح کی خبر سنی تو اسی غم اور غصے میں مر گیا۔ جمیل بھی تھوڑے عرصے بعد اپنی بری موت مر گئی۔ لوگوں نے کہا کہ اس کا چہرہ آگ سے جل گیا تھا اور اس کے گلے میں رسی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے سورہ اللقب میں اللہ نے بیان کی تھی۔ قرآن نے فرمایا، وہ ابو لہب آگ میں جائے گا اور اس کی بیوی جو نفرت کی لکڑیاں اٹھاتی تھی اس کے گلے میں کھجور کی رسی کا پھندا ہوگا۔ یعنی جمیل اپنے غرور، نفرت اور اپنے فتنوں کے سبب جہنم کی ماں بن گئی۔